इस न्यूज के प्रायोजक है आई विजन अकॅडमी, UKG टू 12th स्टँडर्ड सायन्स एडमिशन ओपन, बारेमाम चौक, पानगल मध्ये समोर, सोमवार पेठ, सोलापुर। सोलापुर में लंबे समय तक बारिश न होने के कारण उत्पन्न सूखे जैसी स्थिति की पृष्ठभूमि में मुस्लिम समुदाय ने रविवार को विशेष प्रार्थना की। रंग भवन स्थित अहले हदीस ईदगाह में मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी के नेतृत्व में सलातुल इस्तिका यानी बारिश के लिए विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद उपस्थित लोगों ने अल्लाह से बारिश, किसानों के लिए समृद्धि, पशुओं के लिए पानी और पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि की मनोभाव से दुआ की। इस दौरान भावुक माहौल बन गया और कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना ने खुतबे में बताया कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार संकट के समय तौबा यानी पश्चाताप करके अल्लाह से दया और बारिश की प्रार्थना करना उचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सलातुल इस्तिका इसी परंपरा की एक विशेष नमाज है। नमाज के बाद मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी ने क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا یا رب العالمین ہم پر بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ کرے کس سے التجا اے خدا، نہیں کوئی دوسرا تیرے سوا تیرے مشکل کشا کون ہے، یہ بندوں کا والی بتا کون ہے، تو فرما روا ہے فرما پذیر، ہم تو افتادہ بے کس ہے تو دستگیر۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے کھلے طور پر گناہ کیے، چھپے طور پر گناہ کیے، ظاہری طور پر گناہ کیے، باطنی طور پر گناہ کیے۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک، تالو سے لے کر تلوے تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ آج تو اگر ہم پر رحم نہ فرمائے، ہماری مغفرت نہ فرمائے تو اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ضائع ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے، اے اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان پیدا فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ آج ساری زمین سوکھی پڑی ہے، آج اے اللہ نہ صرف شہر شولاپور، ضلع شولاپور بلکہ صوبہ مہاراشٹر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ہندوستان آج جو ہے خشک سالی سے پریشان حال ہے، قحط سالی سے پریشان حال ہے، مہنگائی آسمان چھو نہیں رہی ہے، آسمان سے اوپر چلی گئی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، اے اللہ بارش کا نزول فرما۔ روز بادل آتے ہیں، ہمیں چراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ان بادلوں کو ہم پر برسا دے، جب تک تیرا حکم نہ ہو یہ بادل نہیں برس سکتے، ایک قطرہ بھی اس سے زمین پر نہیں آ سکتا۔ اے اللہ تجھ پر ہمارا ایمان ہے، تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے ان ہاتھوں کو تیرے نبی کے سنت کے مطابق الٹا کیا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو سیدھا کر دے، ان حالات کو سیدھا کر دے۔ اے اللہ ایک دو بارش ہوئی لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہ کافی تھی، نہ وہ اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، نہ وہ ہمارے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اے اللہ آج ہم آئے ہیں، ہماری دو ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت یہ ہے اللہ ہم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے، گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ ہم انسان ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے۔ اے اللہ
لیکن ہماری خطاؤں سے زیادہ تیرا رحم و کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا فرمان ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اے اللہ ہم بھی ایک چیز ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہم پر بارش کا نزول فرما، اس شولاپور میں بارش برسا، اطراف و اکناف ضلع میں بارش برسا، صوبے میں بارش برسا، پورے بھارت دیش میں بارش برسا، اس بھارت دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنا، الفت و محبت کا نمونہ بنا، اس بھارت دیش کی ترقی عطا فرما، نفرت عداوت کو ختم کر دے، وسطائی طاقتوں کو پلانوں کو فیل کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے اللہ، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ اس دعا کو مانگنے میں ہمارے ساتھ نوجوان بھی ہے جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اے اللہ یہاں پر آئے ہیں، یہاں صوبے دریشے والے بھی ہیں اللہ، ہمارے بزرگ بھی ہیں اللہ، ان کی دعاؤں کو تو قبول کر لے، ان بزرگوں کی نیکی کو قبول کر لے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان میں ننھے ننھے معصوم بچے ہیں، اے اللہ تیرا کلام رات و دن وہ پڑھتے تیرا کلام پڑھتے اللہ، ان کے ہونٹوں سے بھی ماں کا دودھ نہیں سوکھا۔ آج اللہ وہ بھی ہاتھ پھیلا اللہ، اللہ وہ بھی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہے، پانی مانگ رہے، پانی مانگ رہے اللہ، پانی مانگ رہے، پانی دے دے، پانی دے دے، ہم سے بارش نہ دے، موسلا دار بارش منزل کر دے، ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے شرمتے نہیں، شرماتے نہیں، شرم نہیں آتی، ہم گناہ پر گناہ کرتے، لیکن اللہ تیری تو وہ ذات ہے، تیری تو وہ ذات ہے جو بندوں کے خالی ہاتھ کو لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، تجھے تیری شرم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری شرم کا واسطہ، تجھے تیری حیا کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے۔ تو نے آدم علیہ السلام اور ہماری ماں ہوا کے گناہوں کو معاف کیا، کفل کے گناہوں کو معاف کیا، 100 لوگوں کا قتل کرنے والے کو گناہ کو معاف کر دیا، یونس علیہ السلام کی قوم کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا؟ کیا تو ان کا رب ہے، ہمارا رب نہیں ہے؟ یقیناً اللہ ان کا بھی رب تھا، ہمارا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا جا کے عرش الہی تھام لے، اے دعا عرض ہے عرش الہی تھام لے۔ اے اللہ، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اب جو ہے اس رخ پھیر دے، اب رخ گردش ایام کے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ زندگی کا تصور کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ شہر آباد ہوئے، وہ بستیاں آباد رہیں، وہ محلے اور نگر آباد رہے جہاں پر پانی کی فراوانی رہی، جہاں پانی نہیں رہا وہ بستیاں اجڑ گئی، برباد ہو گئی۔ پانی سے انسان زندہ ہے، پانی سے کھیتیاں لہلہاتی ہے، شاداب و شاباد رہتی ہیں، پانی سے ندی نالے سیراب ہوتے ہیں، جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت جو ہے تمام کام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو بناتے ہیں۔ اگر یہ پانی نہ رہے تو میرے پیارے بھائیوں انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں صحیح فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کو انسان کی ہر چیز کی زندگی بنایا ہے، ہر چیز، انسان، حیوانات، چرند پرند، یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کے پانی کے محتاج ہیں۔ آج ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے، یہ پانی اگر نہ برسے تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں پانی کون برساتا ہے؟
پانی کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سب سے اچھی کتاب، سب سے سچی کتاب، قرآن ہمیں بتاتا ہے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس پانی کو تم نازل کرتے ہو آسمان سے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کی ایک ایک بند اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے اترتی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر اس پانی کو ہم نچلی سطح میں لے جائیں، تم بور پر بور مارو، بور پر بور مارو، پائپ پر پائپ مارو، کچھ بھی کر لو، کتنی مشینیں لگا دو، کتنا ٹیکنالوجی استعمال کرو، وہ پانی کو دنیا کی کوئی طاقت اوپر نہیں لا سکتی سوائے اللہ کے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم، کون ہے اس اندر سے پانی گہرائی سے اوپر لے آئے؟ میرے پیارے بھائیوں، پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہاں پانی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہمارا ایمان نہ تو محکمہ فلکیات پر ہے، ہمارا ایمان نہ محکمہ موسمیات پر ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اندازہ ہے، صرف اندازہ۔ اللہ چاہے کب کہاں کتنی بارش ہو وہ برسا سکتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم بھروسہ رکھتے ہیں صرف اللہ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اللہ رب العالمین سے پانی مانگا جاتا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے۔ اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ جو ہے ہمیں بارش نہ ہو، خشک سالی ہو، قحط سالی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جنگل میں جمع ہونا چاہیے، کھلے آسمان کے تلے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس سے دعا کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور آسمان سے بارش برسائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بارش کیوں روک لی جاتی ہے؟ بارش کے روکنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش کو کیوں روکتا ہے؟ ہاں ہمیں جاننا چاہیے، ہم ساری دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کو بتانا چاہتے ہیں، ہمارے مسلم بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، جب اس دھرتی پر گناہ بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں، گناہ کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ آج بتائیے کون سا گناہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے؟ کون سی خطا ہم سے سرزد نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی نعمت کو روک کر کے ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر بارش صرف میں روک لوں تمہاری حالت کیا ہوگی۔ اللہ بارش کو نہیں روکتا، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن بارش کیوں روکتا ہے؟ بارش روک کر کے یہ احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ احساس کراتا ہے کہ دیکھو تم گناہ پر گناہ کر رہے ہو، اب بھی تم گناہ سے باز نہیں آئے تو میں یہ بارش روک لوں گا، پھر کیسے جیو گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے؟ میرے پیارے بھائیوں، بارش روک کر کے اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ بارش ہمیشہ اللہ روکتا ہے، چند مہینے کے لیے، چند دنوں کے لیے بارش روکتا ہے، انسان بے حال ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج یہاں پر LAD سیدگاہ رنگ بھون میں نماز استسقاء رکھی گئی تھی۔ نماز استسقاء اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو پیدا کیا ہے، کائنات کا رب ہے، کائنات کو بنایا ہے، کائنات کی تمام جو ہے چلنا، اس کا جو ہے وجود جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور وہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور
जो है नाप तोल में कमी करता है। पानी के रोकने की खुसूसी वजूहात में से ये है कि जब बंदे गुनाह में मुलविस होते हैं और नाप तोल में कमी करते हैं, नाप तोल में कमी करने से मुराद वो माल को बेचते हुए भी नाप तोल में कमी करेगा, मामलात को करते हुए अदल इंसाफ न करते हुए वहाँ भी नाप तोल में कमी करेगा। तो लिहाजा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी करने के लिए मुजरिमाना तरीके से आओ जारी करते हुए हम जो है अल्लाह ताला के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पुराने कपड़े पहनते हुए, नंगे सर नंगे पैर अल्लाह ताला के हुजूर मैदान में जमा हुए हैं और अल्लाह ताला से हम लोग दुआ किए हैं और उम्मीद रखते हैं अपने रब से कि अल्लाह ताला हम पर बारिश बरसाए, ताकि हम पर बारिश बरसेगी तो सिर्फ हम पर नहीं बरसेगी बल्कि पूरी इंसानियत पे बारिश बरसेगी, चौपाइयों पे बारिश बरसेगी, तमाम लोग इससे सैराब होंगे, खुशहाली होगी, कैद साली दूर होगी, मुल्क में अमन व अमान आएगा और जो है महंगाई दूर हो जाएगी, लोग अमन व खुशी से रहेंगे। इसलिए हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह ताला खूब बारिश बरसाए। मौलाना साहब, ये पुराने कपड़े पहनने का क्या है, मतलब इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे ये है कि बंदे अल्लाह के सामने जो है एक नरमी के साथ, इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ और एक मुजरिमाना तरीके से अल्लाह के हुजूर हम जो है इस दुआ को करें और इस नमाज को अदा करें। तुमच्या मुलांच्या यशासाठी सोलापुरातील सर्वात उत्तम ठिकाण आय विजन अकॅडमी, ट्युशन क्लासेस फॉर UKG टू 12th स्टँडर्ड, प्रशस्त क्लासरूम, बसण्यासाठी कम्फर्ट बेंचेस, लिहिण्यासाठी व्हाईट बोर्डची सुविधा, डिजिटल लर्निंग अंतर्गत लवकरच प्रोजेक्टची सुविधा सुरू, इंग्लिश, गणित, विज्ञान आणि इतर सर्व विषयांसाठी तज्ज्ञ व अनुभवी शिक्षक, आठवड्याला रिव्हिजन, महिन्यातून टेस्ट, प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष, क्वालिटी एज्युकेशन, योग्य फी। आजच ऍडमिशन घ्या। वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत। आय विजन अकॅडमी, 12 इमाम चौक, पानगल मस्जिद समोर, सोमवार पेठ, सोलापूर। कॉन्टॅक्ट 9049310881।